آج ہم چوتھی چیز جاننے کی کوشش کریں گے کہ نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے چوتھی چیز کیا ہے، اور وہ ہے ریاکاری۔ ریاکاری یعنی دکھلاوا۔ ریاکاری یہ ہے کہ لوگوں میں اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے نیک کام کرنا، لوگوں میں اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے نیک کام کرنا، یعنی لوگوں کو بتلانے کے لیے نیک کام کرنا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے عبادات کے معاملے میں اگر ریاکاری آ جائے تو انسان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، یعنی وہ کیا ہوا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنا ہر عمل، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایسے کرنے کا حکم دیا ہے، اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ ذرا یہ ہم اگر اپنے ہر عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہیں تو اس کے کیا فائدے ہیں، پہلے ہم اس تعلق سے کچھ باتیں پیش کریں گے، اور پھر اس کے بعد ریاکاری یعنی دکھلاوے کے کیا نقصانات ہیں اس پر بھی قرآن کریم کی آیات اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 110 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو اپنے رب سے ملاقات کرنے کی خواہش رکھتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے، یعنی اپنا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ معلوم یہ ہوا کہ رب کی رضا اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ہم اپنے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر حج کے ایام جب آتے ہیں تو ہم قربانی کرتے ہیں۔ ہم جو قربانی کرتے ہیں، قربانی کا جانور، قربانی کا گوشت، قربانی کا خون اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہیں پہنچتا، بلکہ کیا پہنچتا ہے، ذرا یہ قرآن کریم کی آیت ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 37 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے جانور کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، یعنی ہم جو قربانی کرتے ہیں، ہماری قربانی کے ذریعے سے نہ خون اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے اور نہ گوشت اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ آخر پہنچتا ہے تو کیا پہنچتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا، وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے، یعنی تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے ذبح کر رہے ہو یا دوسروں کو دکھلانے کے لیے، ریاکاری کے لیے ذبح کر رہے ہو۔ تو معلوم کیا ہوا، ہمارا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتا۔ کوئی بھی عمل کرنے والا خوبصورت ہے، بدصورت ہے، کالا کلوٹا ہے، حبشی ہے، غلام ہے، آزاد ہے، بڑے اونچے لمبے قد والا ہے، چھوٹے سے قد والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتا۔ وَأَمْوَالِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ مال کو بھی نہیں دیکھتا کہ کون کتنا بڑا رئیس آدمی ہے، کون غریب آدمی ہے، کون وی آئی پی والا ہے، کون وی وی آئی پی والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ شکل و صورتوں کو اور مال و دولت کو نہیں دیکھتا، وَلَكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔
معلوم کیا ہوا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر ہمارے دلوں پر ہوتی ہے، ہمارے اعمال پر ہوتی ہے، تو سب سے پہلے عمل اللہ کے لیے کریں اور نیت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ اور کسی کہنے والے نے کیا ہی پیاری بات کہی ہے، وہ یہ ہے کہ بندوں کی نظر ظاہر پر ہوتی ہے، ہم ظاہر کو ٹھیک کر لیتے ہیں، اللہ کی نظر باطن پر یعنی دل پر ہوتی ہے، ہم ظاہر تو ٹھیک کر لیتے ہیں لیکن اپنے باطن کو ٹھیک نہیں کرتے۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے اندر کو، اپنے باطن کو بھی ٹھیک کریں۔ کیوں کہ ظاہر پر نظر انسانوں کی ہوتی ہے اور باطن پر نظر رب ذوالجلال والاکرام کی ہوتی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اخلاص نیت سے کیا جانے والا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عمل کو قبول کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں اس میں نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچانے کی نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ لوگوں کو دکھلانا، لوگوں کی واہواہی حاصل کرنا اگر ہوتا ہے تو وہ تمام کی تمام چیزیں برباد ہو جاتی ہیں جس کو ہم لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے آئیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ ماعون سورہ نمبر 107 آیت نمبر 4 سے 6، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الذین هم یراؤون۔ فویل للمصلین، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے۔ ویل جہنم کی ایک وادی کو کہا جاتا ہے، ویل ہے، بربادی ہے، ویل نام کی وادی ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو اپنی نماز سے غافل ہیں ان کے لیے ویل نام کی جہنم کی وادی ہے۔ والذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں۔ معلوم کیا ہوا؟ ریاکاری جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ یعنی ایک آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے، ایک آدمی روزہ بھی رکھ رہا ہے، ایک آدمی حج بھی کر رہا ہے، قربانی بھی کر رہا ہے، لیکن ان تمام اعمال کے کرنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے ہے، تو سب کچھ کرنے کے باوجود بھی بیکار ہے۔ جیسے عام طور پہ ہم لوگ ایک محاورہ بولتے ہیں، وہ یہ ہے نیکی کر دریا میں ڈال۔ نیکی تو ہم کر رہے ہیں لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی نہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے ہے، تو ایسی نیکیاں برباد ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے ایک ریاکاری ہے جس کی وجہ سے انسان کی ساری نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ دیکھیں یہ تقریر آپ کھائی جا رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اگر ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، آپ ہماری واہواہی کریں، اگر ہمارے دلوں کے اندر یہ نیت ہے تو یہ ہمارا تقریر کرنا بھی بیکار ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ سنیں اور سب مل کر کے عمل کرنے والے بن جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فائدے میں رہیں گے، ورنہ صرف ریاکاری ہوگی، دکھلاوا ہوگا، تو پھر ان تقریروں کے کرنے کا، یہ بڑے بڑے صدقہ و خیرات کرنے کا، یہ حج کرنے کا، یہ نمازوں کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ و خیرات کیا اس نے بھی شرک کیا۔ محترم ناظرین، سوچنے اور غور کرنے والی بات یہ ہے کہ کیا ایک آدمی نماز پڑھنے کے بعد بھی مشرک ہو سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہاں، ایک آدمی نماز پڑھنے کے بعد بھی مشرک ہے، روزہ رکھنے کے باوجود بھی مشرک ہے، اور صدقہ و خیرات کرنے کے باوجود بھی مشرک ہے۔ آخر کیسے؟ ذرا سوچیں، ایک مثال کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا
حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس نے اذان کی آواز سنی، مسجد میں داخل ہوا، اس نے جانے کے بعد فرض نماز ادا کی، فرض نماز ادا کرنے کے بعد اب سنت اس کو پڑھنی ہے، اب وہ سنت پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، رکعت جیسے ہی اس نے باندھی تو شیطان اس کے ذہن کے اندر یہ چیزیں ڈالتا ہے، دیکھ آگے امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، رکعت کو تھوڑا سا لمبا کر دے، پیچھے جماعت کے ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، دائیں جانب تیرے دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں، بائیں جانب بھی تیری جان پہچان والے بیٹھے ہوئے ہیں، شیطان یہ بات ذہن میں ڈالتا ہے کہ فوراً تو اپنی نماز کو لمبی کر لے، اپنے قیام کو لمبا کر، رکوع اور سجدے کو لمبا کر۔ ایک آدمی نارملی 1.5 منٹ 2 منٹ 2.5 یا 3 منٹ کے اندر نماز پڑھتا ہے، اپنے حیثیت سے اور اپنے تقوی اور پرہیزگاری کے حساب سے اپنی اپنی نماز ہر آدمی کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ میں وہ پڑھتا ہے اچھی طرح جانتا ہے، لیکن ایک آدمی نماز کو لمبی کر رہا ہے کیونکہ شیطان نے دماغ میں ڈال دیا ہے کہ فلاں فلاں تجھے دیکھ رہے ہیں۔ ذرا سوچیے اور غور کیجئے، ایک آدمی ایک سجدے کو نارملی جو ادا کرتا ہے، کم سے کم اگر وہ سبحان ربی الاعلی اگر 3 مرتبہ پڑھے تو 5 سیکنڈ یا یوں سمجھیے کہ 7 یا 8 سیکنڈ کے اندر وہ سجدہ کرتا ہے، لیکن شیطان نے اس کے دماغ میں ڈال دیا کہ دیکھ فلاں فلاں دیکھ رہے ہیں، تو ایسی حالت میں وہ 7 یا 8 سیکنڈ کے بجائے 12 یا 15 سیکنڈ جو ہے سجدے میں لگا دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 یا 8 سیکنڈ جو اس نے سجدہ کیا وہ اللہ کی رضا کے لیے تھا، اور جو سیکنڈ اس نے سجدے کے اندر لگائے ہیں وہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے لیے سجدہ کرتے کرتے اس نے اللہ کی ذات میں غیروں کو بھی شریک کر لیا، تو اس لیے وہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی مشرک ہو جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو اللہ کے لیے خالص کریں، اپنی عبادتوں کو اللہ کے لیے خالص کریں، نماز پڑھیں بھی تو اللہ کے لیے، روزہ رکھیں بھی تو اللہ کے لیے، صدقہ خیرات کریں بھی تو اللہ کے لیے، قربانی کریں بھی تو اللہ کے لیے، حج کریں بھی تو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ہماری زندگی کا ہر اچھا عمل، ہر نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تب تک ہمارے عمل کا، ہمارے نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آئیے کچھ اور احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو، دکھلاوے کو شرک اصغر کہا ہے۔ پہلے تو آپ نے حدیث سنی شرک کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اسی ریاکاری کو شرک اصغر بھی کہا ہے۔ جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند کے اندر اس کو صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے تمہارے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے، وہ چھوٹا شرک ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہی ریاکاری ہے جو شرک اصغر ہے، اور دوسری احادیث سے بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ریاکاری کرنا شرک ہے، اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس شرکیہ کام سے اپنے آپ کو بچائے۔ ایک اور حدیث ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند کے اندر صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس اتقوا ھذا الشرک، لوگو شرک سے بچو، فإنہ اخفی من دبیب النمل، کیوں کہ اس کی آہٹ چیونٹی کی آہٹ سے بھی ہلکی ہوتی ہے، یعنی چیونٹی کی آہٹ سے بھی ہلکی یہ چیز ہوتی ہے، یعنی یہ شرک ہے۔ فقیل لہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وکیف نتقیہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں جبکہ یہ چیونٹی کی آہٹ سے بھی ہلکی ہے؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا ہمیشہ پڑھتے رہا کرو، اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھنے کا حکم دیا ہے تاکہ ہم شرک سے بچ سکیں، جس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ ہم اس بات سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں کسی چیز کو جان بوجھ کر آپ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں اور اس چیز سے معافی مانگتے ہیں جسے ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا
انسان کہیں نہ کہیں اس کے اندر شرک آ جاتا ہے، یعنی ریاکاری آ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں وہ سب کچھ محنت اور مشقت کرنے کے باوجود اور پوری طرح تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کے باوجود کہیں نہ کہیں سے شیطان شرک داخل کر دیتا ہے، ریاکاری کو داخل کر دیتا ہے۔ لیکن بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ پوری طرح اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کیا جائے، اور سب سے اہم بات یہ ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دعا کو پڑھنے کا اور جس دعا کے اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے، ان دعاؤں کو پڑھتے رہیں تاکہ ہم شرک سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ محترم ناظرین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شرک مسلمانوں کے اندر داخل نہیں ہو رہا ہے، بلکہ مسلمان اس شرک کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ ذرا یہ ہم اس بات کو آخر میں پیش کریں گے، ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید کو لایا جائے گا اور اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ شہید سے سوال کیا جائے گا کہ تو نے دنیا میں کیا کیا؟ میں نے تجھے جوانی دی تھی، میں نے تجھے طاقت دی تھی، میں نے تجھے سب کچھ عطا کیا تھا، آخر تو نے کیا کیا؟ تو ایک شہید کہے گا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو نے مجھے قوت اور طاقت دی تھی، میں نے کافروں اور اسلام کے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کیا اور اپنی جان کو تیری راہ میں قربان کر دیا، اپنی جان کو میں نے تیرے راہ میں کٹا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، نہیں، تیرے دل کے اندر یہ نیت تھی، تیرے دل کے اندر یہ ارادہ تھا کہ لوگ تجھے شہید کہیں، اس لیے تو جو چاہتا تھا دنیا کے اندر تجھ کو شہید کا لقب مل گیا، آج ہمارے پاس تجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے، اور اس شخص کو اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ محترم ناظرین، سوچیں اور غور کریں، انسان کی جان کتنی قیمتی ہوتی ہے، انسان کی جان کتنی قیمتی ہوتی ہے۔ انسان ہر چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ایک آدمی اپنی جان کو تک اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے، لیکن اس کی نیت میں کھوٹ اور گڑبڑ ہونے کی وجہ سے، اللہ کی رضا نہیں بلکہ لوگوں کے اندر شہید کہلانے کی وجہ سے، وہ دنیا کے اندر تو شہادت کا درجہ پا لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کو شہید کا درجہ اس لیے نہیں ملے گا کیونکہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کو نہیں گنوایا ہے، بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کے اندر شہید کہلانے کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تو نے جو چاہا تھا دنیا میں وہ تجھے مل گیا، آخرت میں آج ہمارے پاس تجھے کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے۔ دوسرے ایک عالم کو بلایا جائے گا، میں نے تجھے شریعت کا علم دیا تھا، قرآن اور حدیث کے علم کو تو جانتا تھا، حلال اور حرام میں ماہر تھا، آخر تو نے دنیا کے اندر کیا کیا؟ ایک عالم کہے گا کہ اے اللہ تبارک و تعالی، جو کچھ تو نے مجھے علم دیا تھا میں نے لوگوں کے اندر پھیلا دیا، لوگوں کو میں سکھلاتا رہا، اے اللہ قرآن کو سکھاتا رہا، اے اللہ حدیثوں کو پیش کرتا رہا، اپنے تقاریر کے ذریعے سے، واعظ و نصیحت کے ذریعے سے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے درمیان میں علم کو پھیلاتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تو یہ چاہتا تھا کہ دنیا کے اندر تجھے لوگ جو ہے بڑا عالم کہیں، تجھے بڑا متقی اور پرہیزگار کہیں، بڑا قاری کہیں، اور تو جو چاہتا تھا دنیا والوں نے تجھے وہ خطاب دے دیا، دنیا والوں نے تجھے وہ لقب دے دیا، آج ہمارے پاس تجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے، اور اس عالم کو بھی اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر ایک مالدار کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ہم نے تجھے دولت سے نوازا تھا، ہم نے تجھے مالا مال کیا تھا، تیرے پاس خزانے تھے، آخر تو نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالی، ہم نے تیری تمام تر دولت تیرے راہ میں لٹا دی، غریبوں کا، مسکینوں کا، فقیروں کا، بیواؤں کا، یتیموں کا ہم نے خاص خیال کیا، اے اللہ تبارک و تعالی ساری دولت ہم نے تیرے راستے میں لٹا دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہے گا کہ نہیں، تیرے دل کی نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تو جو کچھ چاہتا تھا دنیا میں تجھے سخی کہہ کر کے پکارا گیا، آج ہمارے پاس تجھے کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے، اور اس شخص کو بھی اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ ایک مالدار کی یہ حالت، ایک عالم کی یہ حالت، اور تیسرے نمبر پر ایک شہید کی یہ حالت ہوگی کہ ایسے تین افراد کو صرف ریاکاری کی بنیاد پر
دکھلاوے کی بنیاد پر ان کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کریں۔ نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے یہ چوتھا عمل ہے ریاکاری، جس کے ذریعے سے ہماری نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں۔ بربادیوں سے بچنے کے لیے اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کریں، اور جو بھی عمل ہم کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور دعا بھی یہ کرتے رہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی ہم کو شرک سے بچا لے، ریاکاری سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو اپنا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔